الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جناب الحاج ٹی رفیق صاحب، مفتی محمد صلاح الدین صاحب، مولانا گلزار احمد صاحب، حافظ خطیب شہاب الدین صاحب، مولانا ضیاء الدین صاحب، جناب کاکا انیس صاحب، جمعیت علماء کرناٹکا کے صدر محترم جناب مفتی افتخار صاحب، اور آپ کے آمبوری حاجی حسن صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تامل ناڈو، اور جمعیت یوتھ کلب کے جوان، معزز حاضرین مجلس، میرے لیے خوش بختی کی بات ہے، سنہرا موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی ہے کہ آمبور کی اس تاریخی بستی میں حاجی حسن صاحب کی کوشش اور عنایت سے مجھے آنے کا موقع مل گیا. اور جس جوش کے ساتھ اس بستی کے جوانوں نے، بزرگوں نے اپنی موجودگی اور ہموطن گوش ہو کر اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اس نے امیدوں کے دیے جلائے ہیں. یہ جو امید ہے نا، یہ کمزور کو طاقتور بناتی ہے، اور نا امیدی، مایوسی طاقتور کو کمزور بنا دیتی ہے. جب مقابلہ کرنے کا سبق سکھایا جاتا ہے تو پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہمت کو بلند رکھیں، بس ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے. آج کسی بھی قوم کے لیے مایوس ہونا آسان ہے، امید کرنا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہارا امتحان تو ہو گئی، کبھی مال جا کر ہوگا، مال میں نقصان ہوگا، مال کے نقصان سے ہوگا، کبھی جسمانی تکلیف سے ہوگا، کبھی کھیت اجاڑے جائیں گے.
اور پھر اگر ہے ایمان دل میں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ارادوں کو بدل سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں، اگر ایمان ہے دل میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے چیلنج کیا کیا ہے؟ اگر ہم نے ان چیلنج کو پہچاننے کی کوشش کی تو راہ عمل بھی متعین ہو جائے گی، بیماری کو پہچانا جائے گا تو علاج کی فکر ہوگی اور پرہیز کی فکر ہوگی۔ علاج کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوا کی اور پرہیز کی۔ کوئی بندہ دوا نہ کھائے لیکن پرہیز کرتا رہے تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، لیکن دوا کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو یقین جانیے فائدہ ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ دوا کے درجے میں کیا چیز ہے؟ کرائسس کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے؟ اور اس کے لیے دوا کے درجے میں کیا ہے اور پرہیز کے درجے میں کیا ہے؟ میں اس کو آسان کر رہا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح سے، مقرر آدمی نہیں ہوں، نہ لمبی تقریر کر سکتا ہوں نہ صلاحیت ہے، اس لیے اس کو 2 2 4 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آسان سی بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے راستہ چھوڑ دیا، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس عہد میں ہیں ہم، یہ موجودہ عہد جو ہے، اگر اس عہد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اقوام عالم کسی علاقے میں آپ چلے جائیے، اپنے ملک میں چلے جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، دوسری قوموں کے بیچ میں چلے جائیں، کامیابی کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ ویسے تو کئی چیزیں ہیں لیکن 3 بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ ایمانداری، راست گفتاری، سیدھی سچی بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آپ سیدھی سیدھی بات کریے، اللہ سے ڈریے اور سیدھی بات کریے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کے کاموں کو ٹھیک کر دیا جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو سیدھی راست گفتاری، ایمانداری، راست گفتاری، اور تیسری چیز ہے ہمدردی، غم گساری، خیر خواہی۔ یہ 3 4 جملے ہیں الگ الگ، کچھ فرق بھی ہے مطلب میں، ہمدردی ہونا، غمخواری ہونا، تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک جیسے معانی ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو مسلمان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک بحران یہ ہے کہ ہم جب ہم باہری بحران سے، باہری مخالف سے، باہری دشمن سے
ایڈریس کرتے ہیں تو اندرونی بحران اور اندرونی کمزوریوں کو بھول جاتے ہیں. ہم ایک عمارت میں بیٹھے ہیں اور وہ عمارت ہے کمزور، اس کی بنیاد کمزور ہے. کسی بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو اور ہم یہ سوچیں کہ اس میں اٹالین ماربل لگا کے، ٹائل لگا کے، کچھ اور کر کے، رنگ روغن کر کے اس عمارت کو اچھا کر لیں اور بنیاد کو مضبوط نہ کرے. جو زمین کے اندر ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کو ٹھیک نہ کریں. تو آپ یہ بتائیے وہ عمارت میں کتنا بھی پتھر لگا لیا جائے، کیسا بھی مہنگے سے مہنگا لگا لیں آپ، وہ عمارت رہائش کے قابل رہے گی؟ نہیں رہے گی. عمارت کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہے جو اس کے اندر ہے. یہ پیڑ ہے آپ کے سامنے، جتنا اندر ہے اتنا نیچے ہے، اور اگر اتنا نیچے نہ ہو تو ہوا کے تھپیڑوں کو جھیل نہیں سکتا، چلا جائے گا. تو انٹرنل کرائسس، ہم دو طرح کے کرائسس سے گزر رہے ہیں. ایک انٹرنل کرائسس ہے، ایک ایکسٹرنل کرائسس ہے. اندرونی بحران اور خارجی بحران. سارا فوکس اور ساری توجہ خارجی بحران پر ہے، جو ہونی بھی چاہیے، لیکن اندرونی بحران کی طرف توجہ کیے بغیر خارجی بحران سے لڑائی مشکل ہو جائے گی، نہیں نکل پائیں گے. اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی سوسائٹی کا علاج کرنا پڑے گا، جس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اور کر کے دکھایا بھی. علماء کرام اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں. ہماری شادیاں کیسی ہوں گی، ہمارا کاروبار کیسا ہوگا، ہمارے معاملات کیسے ہوں گے. اگر ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، کتنے سالوں سے تنظیموں نے، علماء نے، اکابر نے توجہ دلائی کو، اور اس علاقے میں تو کچھ ہوتا بھی ہے، یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی کوششیں ہوتی ہیں. یہ مبارک بات ہے. اگر آپ شمال میں چلے جائیں تو کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تو کچھ سنوائی ہو بھی جاتی ہے، وہاں تو کچھ سنوائی نہیں ہے. ناردرن انڈیا میں تعلیم کے لحاظ سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے. جو حال یہاں کا ہے اس سے دگنا زیادہ وہاں کا ہے خراب. اس سوسائٹی سے تو بہت امیدیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے، اگر مسلمانان ہند کی قسمت کو تبدیل کرنے کا پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا کسی وقت، تو اللہ تعالی جنوب سے کھڑا کرے گا. ابتدا انشاءاللہ جنوب سے. میں اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم نے یوتھ کلب کا کام شروع کیا ہے. الحمدللہ ابھی تک 25,000 جوان تیار ہو چکے ہیں اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ہوا کا جھونکا آیا ہے کہ 45,000 بچوں نے انٹرنیشنل جمبوری ہوئی ان کی راجستھان میں. ہمارے صرف 110 بچے تھے اس میں شامل، اور 17 ایوارڈ ملنے تھے
ٹاپ بچوں کو 17 میں سے 9 ہمارے یوتھ کلب کے بچے لے کر کے آئے ہیں الحمدللہ. کام بچوں کے اوپر ہونا ہے, جوانوں کے اوپر ہونا ہے, بچیوں اور بچوں دونوں پر ہونا ہے کام. آج ملک کے مختلف حصوں میں ہمارے بچے اور بچیاں دونوں, بچیاں بھی اور بچے بھی, دینی حمیت, اسلامی عقیدے اور ایمانی حرارت سے اس قدر بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے مذہب کو قربان کرنے کو آسانی سے تیار ہے. لوگوں کو پتھر سے مار مار کے مار دیا جائے, اس کو زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں اس سے کہ مسلمان اپنا ایمان اپنے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جائے. میں سوال کرتا ہوں اپنے دوستوں سے ہر جگہ, زیادہ بڑا ظلم یہ ہے یا زیادہ بڑا ظلم وہ ہے؟ غلط فہمی میں مت پڑیے گا, وہ بھی ظلم ہے, وہ بھی ظلم ہے, لیکن زیادہ بڑا کون سا ہے؟ ایمان چلا جانا یا جان چلا جانا؟ فیصلہ اب کریں. ہمارے نزدیک, میرے نزدیک, میری جان سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. 1000 جانیں قربان کی جا سکتی ہیں ایمان کی, اور الحمدللہ مسلمانوں کی, اکثر سے زیادہ مسلمانوں کی کا یہی عقیدہ ہے اور یہی اس پہ مضبوط ہے مسلمان. لیکن ہمارے بچے بچیوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے. تو پرائرٹی ہماری کیا ہوگی؟ کیا پولیٹکس ہماری پرائرٹی ہوگی یا مسلمان بچوں کا ایمان بچانا ہماری پرائرٹی ہوگی؟ معلوم نہیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. اس لیے بات کری جاتی ہے کہ بچپن میں بچے کو مکتب کی تعلیم ہو جانی چاہیے. بچے اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ مسلمان کیوں ہے, اور اگر اتفاق سے رہ گیا تو جوانی کے آتے آتے اس کو سکھا دیا جائے. یعنی ہمیں کام دونوں طبقوں میں کرنا ہے, بچے میں بھی اور جوانوں میں بھی, اور سارے کاموں سے زیادہ افضلیت اور اولیت اس کام کو دینی ہوگی کہ ہماری طاقت ہمارے بچوں کے اس پر لگے گی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ غیر مسلموں کی اکثریت کا ملک ہے. اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. کچھ لوگوں کے غصے کے جواب میں ہم بھی غصے سے آستینیں چڑھا لیں, یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, یہ ایک طریقہ ہے, اور ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے زبان کا استعمال کریں گے تو لوگ خوش بھی ہوں گے کہ جی یہ تو بڑے بہادر ہیں, لیکن یہ تو بہادری نہیں ہے, میں اس کو بہادری نہیں سمجھتا. اچھی طرح سمجھ لیجئے, ملک میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت, آج بھی ملک میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت آپ کی دشمن اور مخالف نہیں. اس کو میں اس طرح کہا کرتا ہوں, چھوٹا سا چند لفظوں میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمارے بدترین دشمن ہمیں معاف نہیں کریں گے, ہم کچھ ہو جائیں, سونے کے بن جائیں, چاندی کے بن جائیں, ہیرے موتی کے بن جائیں, کچھ ہو جائیں, اچھے سے اچھے ہو جائیں, وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. دوسرے وہ ہیں جو ہمارے دوست ہیں, کسی بھی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, پڑوس میں رہنے کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے یا پولیٹکس کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی ہمارے دوست ہیں, اصلی ہو یا نام نہاد ہو, دوست ہیں ہمارے. اور تیسرے وہ ہیں جو نہ دوست ہیں نہ دشمن ہیں, کھانے پینے میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی خاص مطلب نہیں ہے,
یہ تین طرح کے لوگ ہیں. پہلا نمبر پہ جس کا نام لیا میں نے کہ وہ دشمن ہے، میں معاف نہیں کریں گے، ان کی پرسنٹیج کیا ہوگی اس ملک میں؟ 2%، 5%، 15%، بہت ہوں گے تو 20% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہیں؟ اس سے کم ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے؟ کچھ اندازہ تو ہوگا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ملتے ہیں. وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ 20%، یہ میرا اسسمنٹ ہے، اس کو 2-5% آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، 20 کو 30 کر سکتے ہیں بس. اور دوست کو کتنے % پہ رکھیں گے؟ کیا پرسنٹیج ہوگی دوستوں کی؟ جی 3%. تو وہ 20 اور وہ 30. دشمن 20%، دوست 30%. اب اس اوپر نیچے کر لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بات کو سمجھنا ہوگا. 50% وہ ہے، کم و بیش 50-60% وہ ہے جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. ہمارا دشمن اس کو دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کس کو؟ اس کو جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. وہ اس کو دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ پہلی کوشش ہونی چاہیے دوست کو دوست باقی رکھا جائے. دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے اسے دشمن نہ بننے دیا جائے. کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ اس کو دوست بنایا جائے تو لوگ کہیں گے کہ وہ تو دوست ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک بیانیہ ہے نا موجود، مسلمانوں کے بیچ میں ایک بیانیہ موجود ہے آلریڈی، کہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، آپ مانیے یا نہ مانیے، لیکن کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور کی جا سکتی ہے کہ اسے دشمن بننے سے روکا جائے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ترکی بترکی ہوگا یا حکمت اور دانائی کے ساتھ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا؟ اگر ہم اپنی پالیسی کے حساب سے، اپنے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے حساب سے ملک میں بسنے والے، طبقاتی تقسیم اس ملک میں موجود ہے، اگر اس طبقاتی تقسیم کے باوجود محروم، مظلوم، پسماندہ غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اشتراک عمل نہ کر سکے تو ہم نے کیا کیا؟ اچھا اشتراک عمل نہ کرو تو کم سے کم حسن معاملہ ہی کر لو. اشتراک عمل تو بہت آگے کی چیز ہے، یعنی کولیبریٹیو مینر میں کام کرنا وہ بڑی آگے کی چیز ہے، لیکن کم سے کم حسن معاملہ تو کر سکتے ہیں، یعنی ایک اچھا ایٹیٹیوڈ تو اپنا سکتے ہیں. ایک بات اور بھی ہے، اچھا رویہ اپنانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا رویہ اپنانے کے لیے ہم کو ان کو مدعو سمجھنا اور اپنے آپ کو داعی سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو داعی سمجھا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے. جیسے ہی آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، آپ کا دشمن ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ دیکھا ان کو،
وہ اپنی اینٹ نہیں دکھائی دے گی لیکن آپ کا پتھر دکھوا دے گا سب کو، جو ہو رہا ہے لگاتار ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، معافی کے ساتھ عرض کر دوں، ہمارا، ہم ہندی میں کہتے ہیں دربھاگیہ، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خوش کرنے والی بات نہیں کر سکتے۔ وہ بات نہیں کر سکتے جس سے لوگوں کو خوشی محسوس ہو، اچھا لگے کانوں کو، بھلا معلوم ہو، دل میں سکون اتر آئے۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ملک ہے۔ تو جب یہ ہمارا ملک ہے تو ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری کو ہم اور آپ مل کر ہی ادا کریں گے۔ اسی گلی کی ہے خاک، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ وہ تو بدگمان ہیں بے سبب، ہم انہی پہ اپنا لٹا کے سب، جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے۔ اب وہ شاعر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب لٹا دیا، لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ کچھ نہیں لٹایا ہم نے، چھوٹی ایفرٹ بھی نہیں کی ہے۔ ایسی بہت مثالیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی کوششوں کے بڑے بڑے نتیجے نکلے ہیں۔ کاش ہم انہیں اپنا مدعو سمجھ لیں اور اپنے اندر تھوڑا سا ایک داعیانہ جذبہ پیدا کر لیں، نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ بزرگوں اور دوستوں، چیلنج دو ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی۔ اندرونی بحران، انٹرنل کرائسس اور ایکسٹرنل کرائسس۔ ایکسٹرنل کرائسس سے لڑائی تبھی لڑی جا سکتی ہے جب ہم انٹرنل کرائسس کو ڈیل کر سکیں۔ اپنے ظاہر اور باطن کو مٹا سکیں۔ کاش ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، یہ ملت جس کو یہ سرزمین پروردگار عالم نے عطا کی ہم کو ایک خاص کام کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا نور لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہم وہاں بھی پیدا ہو سکتے تھے جہاں ہماری میجورٹی ہے۔ ہم اپنے فیصلے سے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ہمارے لیے منتخب کیا، یہاں پیدا کیا ہم کو۔ ہمارے فیصلے سے ہم نہیں آئے ہیں، ہم نے اپلیکیشن نہیں لگائی تھی کہ ہمیں آمبور میں یا دیوبند میں پیدا کر دینا۔ اچھا، وہ انہوں نے بتایا دیوبند میں پیدا ہوا، میں دیوبند میں نہیں کلکتے میں پیدا ہوا تھا۔ میرے نانا وہاں مدرسے میں شیخ التفسیر تھے، شیخ الحدیث تھے مدرسہ عالیہ میں، ماں وہیں جا کے رہی تو وہیں پیدا ہوا کلکتے میں۔ اس لیے میں جب بنگال میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں تو آدھا بنگالی ہوں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں تقریر بھی بنگالی میں کر لیتا ہوں آرام سے، اور مچھلی چاول خوب شوق سے کھاتا ہوں۔ شاید وہیں پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، روٹی سے زیادہ چاول کا شوقین ہے۔ روٹی نہ ملے کوئی افسوس نہیں ہے، تو 1 مہینے تک بغیر روٹی کے چاول پہ گزارا کر سکتا ہوں، چاول نہ ملے تو 2 وقتوں کے بعد تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو میری مرضی سے میں کلکتے میں پیدا ہوا تھا، کس کے فیصلے سے ہوا؟ اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ جس نے مجھے کلکتے میں پیدا کیا وہ پاک پروردگار، جس نے کلکتے کا اور اس سرزمین کا، اس ملک کا انتخاب میرے لیے کیا۔ میں بیروت میں پیدا ہو سکتا تھا،
میں شام میں پیدا ہو سکتا تھا، میں مصر میں پیدا ہو سکتا تھا، مدینے میں پیدا ہو سکتا تھا، کہیں اور پیدا ہو سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ہندی بنا کے پیدا کیا. میں اس لیے کہتا ہوں میرے اپنے نام کے ساتھ محمود مدنی کے بجائے محمود ہندی لگانا چاہیے مجھے. ہاں میں ہندی ہوں. تو ان لوگ کہیں گے لوگ اتنی اچھی نسبت ملی ہوئی تھی اسے انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے چپ ہوں، بولتا نہیں ہوں. پر اللہ تعالیٰ نے تو اسی سرزمین پہ پیدا کیا ہے ہمیں اور آپ کو، سب کو. جب اللہ نے اس سرزمین پہ ہم کو پیدا کیا تو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتے ہیں. وہ کیا چاہت ہو سکتی ہے؟ ہماری کیا ڈیوٹی ہو سکتی ہے؟ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، بولنا آیا، ماں نے کلمہ سکھا دیا، مسلمان ہو گئے. کوئی امتحان نہیں آیا ہمارے سامنے کہ ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے اور پتہ نہیں کس کو پتھر سے گڑھ کے اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہوتا ہم نے. اللہ نے اس امتحان سے بچا لیا اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. کوئی امتحان نہیں دینا پڑا. بزرگوں اور دوستوں، یہ سرزمین ہمارا میدان عمل ہے، ہماری کرم بھومی ہے، میدان عمل ہے ہمارا. اللہ نے ہمیں یہاں بریانی کھا کے سونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ بریانی کھا کے سو گئے اور فکر ہے تو بس اپنی فکر ہے. وہ انسان ہی کیا جو دوسروں کی فکر کے بغیر مر جائے؟ وہ انسان ہی کیا؟ انسان کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، ورنہ تو وہ جانور ہے. کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر وہ دوسروں کی فکر نہیں کر سکتا تو وہ انسان نہیں. اور مسلمان تو بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی فکر نہ کرے. ہمارا میدان عمل ہے. اس لیے اس سرزمین کو میں مقدس سرزمین کہتا ہوں کہ یہ ہمارا میدان عمل ہے. اور جتنی اپورچونٹی یہاں ہے اپنے آپ کو داعی بنانے کی، برادران وطن کو مدعو سمجھنے کی، اتنی اپورچونٹی شاید ہی دنیا میں کہیں. اس طبقاتی تفریق نے آپ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں سینکڑوں سال سے، ہم نے بند کر دیا. کھلے دروازوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے. ذرا کھڑکی کھول کے جھانکیے تو یہ قوم کس حال میں ہے. آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ہم وطن ہیں. اگر آپ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ اور اگر آپ سے سوال نہیں ہوگا تو کس سے سوال ہوگا؟ تمہیں ان کے بیچ میں پیدا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ سوال کسی اور سے تھوڑا ہی ہوگا، ہم سے ہوگا. ہم سے سوال کیا جائے گا تم نے کیا کیا ان کے ساتھ. سینکڑوں ہزاروں سال میں جس چیز پر ہم فخر کرتے ہیں، اتنے سو سال ہم نے حکومت کی، تم نے کہاں حکومت کی؟ حکومت کرنے والے تو فلاں تھے. تمہاری تو اس وقت بھی وہی حیثیت تھی اور آج بھی وہی حیثیت ہے. شاید اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ خراب حیثیت تھی عام لوگوں کی. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. آپ کو حکومت کے لیے یہاں نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو دعوت کے لیے پیدا کیا اور موقع ہے. بزرگوں اور دوستوں، داعی بننے کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. ہم کو، ہمیں خیرخواہ بننا پڑے گا، ہمدرد ہونا پڑے گا، ایماندار ہونا پڑے گا، راست گفتار ہونا پڑے گا، سچ بولنے والا ہونا پڑے گا. ہاں یہ مسلمان ہے، اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا تھا نا ملا جیون سے
ملا جیون کے پاس آئے تھے جونپور کے لوگ، بس یہ قصہ سنا کے بعد ختم کر لوں. جونپور کے لوگ ملا جیون کے پاس آئے تھے، وہ فائنینس منسٹر ہوا کرتے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ تو اورنگزیب صاحب تو باہر ہی رہے ہمیشہ، دلی تو انہیں نصیب ہی نہیں ہوا. تو وہ ملا جیون کو فائنینس منسٹر بنا رکھا تھا اپنا، وزیر مالیہ. وہ لوگ پہنچے کہ صاحب وہ باڑھ آ گئی اور وہ پل ٹوٹ گیا سارا، پیسہ دے دو پل بنا لیں گے جونپور کا. تو حضرت نے ملا جیون مرحوم نے ان کو پیسہ دے دیا. بعد میں شکایت پہنچی، بادشاہ نے پوچھا فروری کے مہینے میں کون سا فلڈ آتا ہے؟ فلڈ تو برسات میں آتا ہے نا. اس مہینے کہنے لگے وہ سارے مسلمان تھے، میں کیسے یقین کر لوں کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں ناکام وزیر مالیات ہو سکتا ہوں لیکن مسلمان جھوٹا ہو میں یہ نہیں مان سکتا. تو مسلمان کی تو یہ خصوصیت ہے نا کہ وہ ایماندار ہوگا، راست گفتار ہوگا، خیر خواہ ہوگا، ہمدرد ہوگا. ویسا ہونا ہے، مسلمان کو ہونا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بدلاؤ کی کیفیت ہمارے اندر آئے. اور یاد رکھیے گا، انفرادی گناہ کی سزا فرد کو ملتی ہے، اجتماعی گناہ کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. پھر گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیسا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو کلیکٹیو کانشیس ہے قوم کا، اگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا، آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داری کو بھلا دیا، تو پھر پوری قوم کو سزا ملے گی. اور اگر انفرادی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. کوئی شراب پیتا ہو، کسی وقت شراب سے توبہ کر لے گا، نیکی کرنے لگے گا، اللہ معاف کر دیں گے پرانی زندگی کو. وہ تو پھر ایسا ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. لیکن اجتماعی گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے معافی کون مانگے گا؟ تو بغیر تبدیلی کے وہ کام نہیں ہوگا، بدلاؤ لانا پڑے گا. اور اگر یہاں بدلاؤ نہیں آئے گا امبور میں تو کہاں آئے گا؟ یہیں سے شروعات ہوگی ملک کی. جو بات میں نے کہی تھی وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہی تھی، وہ ریالٹی ہے. شمال بہت پیچھے ہے آپ سے، آپ بہت آگے ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں اس کی روشنی اگر شمال میں پہنچ گئی تو شمال بھی کرے گا. ہمارے پاس کوئی ایک مثالی بستی تو ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی تمہیں دیکھنا ہے تو جاؤ امبور چلے جاؤ. کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ اور اگر حالات کی جو سنگینی ہے، جو نوعیت ہے، اگر اس میں ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا تھا. کبھی ڈنڈے سے کام ہوتا ہے، کبھی پھول سے کام ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ڈنڈے کے بعد بھی عقل نہیں آئے گی تو پھر کب آئے گی؟ تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اور بھی کسی چیز کا انتظار ہے؟ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچا جائے. ایک اور بات ہے، ایک بہت ہی قابل پڑھے لکھے آدمی تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے مشائخ چشت پر بہت کام کیا ہے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے، بھائی میں نے کہا آپ مجھے ایک جملے میں بتائیے کیا ہے. کہنے لگے بس مسلمانوں نے تو سوچنا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا سوچنے لگیں گے تو کیا کرنے لگیں گے؟ کہنے لگے سوچنے لگیں گے تو دعا کرنے لگیں گے. ابھی تو امام صاحب نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور دعا زور زور سے مانگ لیتے ہیں، سب لوگ آمین کہتے تھے، گھر چلے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ امام صاحب نے دعا کیا مانگی ہے. اگر غلطی سے امام صاحب یہ کہہ دے اے اللہ ہم سب کو جہنم میں پہنچا دو تو بھی سب آمین کہہ دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر بھول سے ہو جاتی ہے نا، بھول آدمی سے جنت کے بجائے جہنم نکل جائے تو کیا ہوگا؟ سب آمین کہہ دیں گے.
آمین کہنے کے بعد بھی نہیں پتہ چلے گا، سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا بھائی بات تو آپ نے بہت ہی گہری کہی، اور سوچیں گے نہیں تو دعا نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے تو عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو مدد نہیں آئے گی۔ مدد وہیں آئے گی جہاں عمل ہوگا، عمل کی توفیق وہیں ہوگی جہاں دعا ہوگی، اور دعا وہیں ہوگی جہاں فکر ہوگی، سوچے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سوچنے والا، فکر کرنے والا، عمل کرنے والا، اپنے سے محبت کرنے والا اور سامنے والوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر۔